حالات بتانے کی ضرورت نہیں. مریدین کا یہ سلسلہ دیکھ کر، اس میدان میں بیٹھے ہوئے اس جم غفیر کو دیکھ کر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہے. کاش میں بہت پہلے ہی یہاں آ گیا ہوتا. وجہ یہ ہے میرے عزیزو، کھمبات ایک چھوٹے سے قصبے کا نام ہے یا ایک چھوٹے سے گاؤں کا نام ہے، اور جہاں تک ہمیں سننے میں آیا کہ ایک جنگل تھا، یہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، لیکن ایک آل رسول کے قدم یہاں پر آئے ہیں. غوث پاک کا صاحبزادہ یہاں آرام کر رہا ہے، لیکن اس کی خدمت کے لیے بھی جس کو چنا گیا وہ بھی آل غوث ہے، وہ بھی آل رسول ہے. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے مجھے اسٹیج پر چڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اترتے ہوئے دیکھتے ہیں، بس اتنا ہی ظاہر بہتوں کو یوٹیوب پہ دکھتا ہے تو بڑا آسان لگتا ہے کہ یہاں اسٹیج پہ چڑھتے ہیں بڑی عزتوں کے ساتھ، اترتے بھی ہیں بڑی عزتوں کے ساتھ، لیکن اس منبر پر آنے تک کے لیے جو ہمارا سفر ہوتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا. کبھی کبھار 25 گھنٹے، کبھی کبھار 36 گھنٹے کا سفر. میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں، اس سجے ہوئے سنورے ہوئے ماحول کو دیکھ کر کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہے حضرت رئیس اشرف صاحب کو پکا پکایا ہوا حلوہ مل گیا. یہ جنگل کو منگل بنانے میں کئی سال بیت گئے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. آج بدگمانی کرنے والوں کی ایک الگ قطار ہے. ان لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ماحول جم گیا ہے اور ان کو پکا پکایا ہوا ملا ہے. ارے نادانو، سفر کرو تمہیں پتا چلے گا 40 سال کا سفر کیا ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس سرکار شاہ میرا، ہماری طاقت ہماری ہمت. ارے کسی قصبے سے، کسی دیہات سے کوئی ایک چھوٹے خاندان کا طالب علم آ کر کے بس گیا ہوتا تو سمجھ میں آتی بات کہ گھر بھار کچھ نہیں ہے، کھانے پینے کی کمی تھی، نکل گیا تھا. لیکن یہ اس خاندان سے آیا ہوا شہزادہ ہے جہاں اکابر وقت اپنے تاج جوتیوں میں رکھنے پر فخر محسوس کرتے ہیں. مخدوم اشرف سمنانی کسی چھپے ہوئے شہزادے کا نام نہیں ہے، ہندوستان کی مانگ کا نام ہے. مانگ نہ ہو تو کوئی خوبصورتی نہیں ہے. محبوب سمنانی، شاہ سمنا، اس آستانے کا یہ شہزادہ سید اشرف، رئیس اشرف. آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ ان کی فضیلت میں بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوں. عام طور پر میری عادت نہیں ہے، لیکن میں حقیقت بولنے کا ہمیشہ عادی ہوں. اس کی وجہ بھی ہے. ابھی ناظم اجلاس آپ سے کہہ رہے تھے، ناظم اجلاس یہ بات کہہ رہے تھے، یہ کس طرح سے نڈر ہو کر کے یہ بات بولتے ہیں، میری بات نہیں ہے. آپ ممبئی چل کر کے دیکھیں، یہ معین المشائخ جس وقت چاہے، جس معاملے پر چاہے کھل کر کے بولتے ہیں. یا اگر میں بولتا ہوں، بات صرف اتنی ہے میرے عزیزوں، حق بولنے کے لیے خون صاف ہونا چاہیے اور ماں باپ اچھے ہونے چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس سرکار شاہ میرا، محافظ ناموس رسالت. حلال خون ہو اور ماں باپ صحیح نسب کے ہو. حق بولنے میں ڈر کس بات کا ہے، خوف کس بات کا ہے. میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں، کوئی اگر کسی دیہات سے، کسی جگہ سے نکل کر کے آیا ہوا ہوتا، حالات کا مارا ہوا ہوتا اور آ کر کے کسی جنگل میں کوئی گھر بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا تو تم یہ کہتے بنگلہ دیش سے آیا ہے بیچارہ، برما سے آیا ہوا ہے بیچارہ. یہ اس آستانے سے آیا ہے جہاں وقت کے بادشاہ بھی اپنی نسبت پر فخر کرتے ہیں. شاہ سمنا کا سید رئیس اشرف کو کیا کمی تھی؟ کیا ماں باپ کمزور تھے؟ کیا خاندان کمزور تھا؟ کیا ان کے پاس نسب کی کمی تھی یا دولت کی کمی تھی؟ کچھ نہ ہو کر کے
اگر سب چھوڑ کر ایک جنگل میں آ کر آباد ہوتا ہے، یہ آل رسول کی شان ہے، یہ آل رسول کی شان ہے۔ اس لیے میں آپ کو بلا مبالغہ یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے فخر ہے اس بات کے لیے کیونکہ میرے باپ نے بچپن سے ہمیں 3 چیزیں سکھائی ہے جو رسول پاک کی حدیث ہے۔ میرے آقا نے فرمایا علموا اولادکم 3 خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن۔ میرے آقا نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھا کر کے جانا۔ نمبر 1 اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، نمبر 2 نبی کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور نمبر 3 قرآن پاک سکھا کر جاؤ۔ ہمیں بچپن سے ہمارے ماں باپ نے یہ تعلیم دی ہے، اسی لیے آپ اس چیز کو محسوس کریں۔ میرے لیے جو سرمایہ آخرت ہے جس کو میں سمجھتا ہوں، یہی وہ منبر ہے جہاں میرے ادھر بھی ادھر بھی وہ سادات بیٹھے ہوتے ہیں جو کرنٹ سے زیادہ مجھے پاور دیا کرتے ہیں۔ آج آپ کو کیا لگتا ہے میرے بازوؤں میں جو طاقت نظر آتی ہے، ایک ہی وجہ ہے، میرے باپ نے اہل بیت کے قدموں میں بیٹھنا سکھایا ہے، ان کا احترام سکھایا ہے، اور مجھے اس بات پر ناز ہے۔ ہزاروں کوششیں کر لی دنیا نے مجھے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا دھرم زہرا کے بچوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ علامہ مفتی سلمان آصاری، علامہ مفتی سلمان آصاری اور سے سرکار شاہ میرا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میں ان چیٹروں سے کہنا چاہتا ہوں جو اپنے جماعت میں بیٹھ کر غداری کرتے ہو، اگر تمہیں اہل بیت کے چہروں پر بھی نفاق ہے، ان کی محبت میں تمہارے اندر بغض ہے، تو پھر اپنی آخرت کا سوچو، اپنی آخرت کا سوچو۔ کس کے پاس جاؤ گے، کس کے پاس جاؤ گے؟ آپ کو پتا ہے عمر ابن خطاب وہ امیر المومنین جس کے رعب سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے، ہزاروں نہیں لاکھوں کا لشکر ایک نام سے تھراتا تھا، لیکن وہی وقت کا خلیفہ امیر المومنین عمر ابن خطاب جس وقت منبر پر کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں خطاب کر رہا ہے، رسول اللہ کا بیٹا، ہم غریبوں کا غمگسار حسین اعظم تشریف لاتے ہیں، مسجد میں آ کر منبر پر دیکھا اور کہا میرے باپ کے منبر سے اتر جاؤ، اپنے باپ کے منبر پر جاؤ۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا بچہ کہاں سے آ گیا۔ حضور کے انتقال کے بعد اہل بیت کا سلسلہ ختم ہوا، فوراً وقت کا خلیفہ اتر آتا ہے، امیر المومنین منبر سے نیچے آ گئے، گھٹنے زمین پر رکھا، گھٹنے زمین پر رکھا اور کہا شہزادے آپ نے بالکل سچ کہا، یہ منبر آپ کے باپ کا ہے، یہ آپ کے نانا کا ہے، میرے باپ کا کوئی منبر نہیں، عمر کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کے نانا کا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے نانا کا ہے۔ کھاتے ہیں ان کے گھرانے کا، بھونکتے ہیں ان کے گھرانے پر۔ یہ نہ مزاج فاروقی ہے نہ یہ مزاج صدیقی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں پھر حضرت عمر نے کیا کہا، اگر شہزادے آپ اجازت دے دیں تو میں منبر پر چڑھوں۔ ان کے سامنے بولنے کی جسارت کس کی تھی؟ لیکن رسول اللہ کی آل ہمارے لیے سرمایہ آخرت ہے، یہ نبی پاک کی آل کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ بیٹا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، عام نہیں ہے، وہ بھی صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہیں۔ باہر کسی معاملے میں تکرار ہو گئی امام حسین کے ساتھ، وہ حضرت علی کے بیٹے یا حضرت عمر کے بیٹے، آپ کو ایسا لگتا ہو تو سنو، حضرت عمر تو خلافت پر تھے، حضرت علی نہیں تھے اس وقت۔ ہو سکتا ہے چھوٹی عمر میں کچھ بحث ہو گئی، بحث ہونے کے بعد یہ تکرار ہوئی تو امام حسین نے عبداللہ بن عمر
حضرت عمر کے بیٹے کو صرف اتنا کہا تم میرے سے کیا بحث کر رہے ہو؟ تمہارا باپ میرے نانا کا غلام ہے، تمہارا باپ میرے نانا کا غلام ہے۔ حضرت عمر کے بیٹے کو یہ بات لگی کہ کیسے مجھے یہ ٹانٹ، کیسے مجھے یہ تانا۔ دوڑ کر کے آئے حضرت عمر کے پاس، کہا بابا آج علی کے بیٹے حسین نے کیا کہا پتہ؟ کہا کیا کہا بیٹا؟ کہا ہماری تکرار ہو رہی تھی، اس میں انہوں نے بلا کر کے مجھ سے یہ کہا کہ تم مجھ سے کس بات پر لڑتا ہے، تیرا باپ تو میرے نانا کا غلام ہے۔ حضرت عمر نے کہا ایسا کہا انہوں نے، ایسا کہا؟ کہا سچ کہہ رہا ہوں بابا ایسا ہی کہا۔ کہا بلا لا حسین کو، بلا لا۔ طلب کیا گیا، امام حسین کو بلایا۔ بیٹا حضرت عمر کا، ہو سکتا ہے اس وقت ان کو یہ خیال ہو کہ شاید زجر و توبیخ ہو جائے، ڈانٹ ڈپٹ ہو جائے۔ حضرت عمر آتے ہیں، کہتے ہیں اے حسین ابن علی، یہ میرا بیٹا جو کہہ رہا ہے کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا آپ نے اس کو ایسا کہا کہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام ہے؟ امام حسین نے کہا ہاں سچ بولتا ہوں، ہاں میں نے کہا۔ کہا کہہ کے بتاؤ کیسے کہا، کہہ کے بتاؤ کیسے کہا؟ کہا میں نے ان سے کہا تیرا باپ میرے نانا کا غلام۔ حضرت عمر نے کہا اور ایک بار کہو، پھر کہا اور ایک بار کہو۔ اس کے بعد عمر ابن خطاب کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ کہا اپنے بیٹے کو کیا بہترین تکرار کر کے آیا ہے، یہ حسین یہاں گواہی دے رہے ہیں، کل قیامت کے دن یہ اتنا کہہ دے میری زندگی وصول ہے۔ حب آل محمد، حب آل محمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سچ بتا رہا، ڈاکٹر صاحب یہاں آ کر کے ابھی جو لنگر کی کیفیت بتا رہے تھے، اور ان کے پڑھنے سے پہلے میں بھی لنگر کھا کے آیا۔ آپ کو ایک سچی بات بتا رہا ہوں، شاہ میران کے سامنے منبر پر بیٹھا ہوں، مجھے آخری وقت تک یہ خیال نہیں ہو رہا تھا کہ میں کس بات پر بات کروں، میں بیان کس چیز پہ کروں۔ میں نے جو کچھ شروع کیا تھا شاید یہ شاہ میران نے مجھ سے بلوایا۔ اب سنو جو قرآن پاک کی میں نے آیت پڑھی، رب نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگوں سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ کیا یہ آسمان سے نیچے لٹکتی ہے؟ کوئی رسی ہے جس کو پکڑنا ہے؟ مفسرین سے پوچھو، قرآن کی تفسیر کرنے والے کہتے ہیں اللہ کی رسی محمد الرسول اللہ ہے اور ان کی اہل بیت ہے، ان کے اہل بیت کو اللہ کی رسی کہا گیا ہے۔ سب کے سب مل کر کے اگر اس رسی کو پکڑ لیں، میرے عزیزو، یہ اختلافات، یہ انتشارات، یہ جس قدر آج ہمارے درمیان تفرقات شاید نہیں ہوتے۔ ہمارا مرکز، ہمارا ماوا، ہمارا ملجا ایک ہی ہے۔ اس منبر نے آج لوگوں کو یہ سکھانے کی کوشش کی ہے، تم جس طرح مشرب و سلسلوں میں بٹ کر کے یہ سمجھتے ہو کہ میرا خطہ الگ ہے، اس کا خطہ الگ ہے، میرے عزیزو یہ ایک پورا سلسلہ ہے، 700 سال پرانا سلسلہ، 700 سال پرانا سلسلہ۔ مگر اس منبر پر بیٹھ کر کے عشق محبت کے نعرے لگوا رہے ہیں، وجہ یہ نہیں ہے کہ یہاں کی کوئی پبلسٹی ہے، بلکہ یہ بتانا ہے اس لیے کہ اہل بیت ہی یہ جانتے ہیں جو ہمارے نانا کی قدر کرے گا ہم زندگی بھر اس کی قدر کریں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اعلیٰ حضرت کا نام، ان کے مسلک کا نام روٹی سیکنے کے لیے لیا جاتا ہے؟ میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت کا نام، مسلک اعلیٰ حضرت کا نام اس لیے لیا جاتا ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت،
عشق محبت عرس سرکار شاہ میرا. مجھے میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بات کہہ کر کے مصر بھیجے تھے. جانے کے وقت کہا تھا نام کی کوشش مت کرنا، حضور کا کام کرنا. اور انہوں نے یہ شعر پڑھ کر کے کہا تھا، آخری محفل تھی اس وقت، میری طالب علمی کی زمانے کی بات کر رہا، یہ پڑھ کر کے بیان کیا تھا. اعلیٰ حضرت کو دیکھنا، انہوں نے یہ خود کہا ہے بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. اعلیٰ حضرت اس سکہ رائج الوقت کا نام ہے جس نے ہر دل پر راج کیا، ہر خانقاہ پر راج کیا ہے. میرا ایک جملہ میں اکثر مجمعوں میں کہتا ہوں، اکثر تقریروں میں کہتا ہوں، ایک بات سمجھ کر کے چلو شاہ میرا کے عرس میں آنے والوں، میرا ایک فارمولہ سننا ہے. اگر عزت چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، یہ جملہ یاد کرو، ان کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو. بس رسول اللہ کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو. آج ہماری جو عزت ہے میرے عزیزو، یہ خانقاہ ہے اشرفیہ اور یہاں خانقاہ ہے شاہ میرا ہے جن کے سامنے میں کھڑا ہوں. لیکن آپ کو میں بتاؤں، میں اپنی قسمت پر فخر کرتا ہوں. یہی وقت ہوگا، کل کی رات میں ماررہ مطہرہ میں موجود تھا، وہاں سادات کرام کے سامنے عزیزان گرامی، یہ اہل بیت اطہار کے ان تمام منبروں کا سفر کرتے کرتے ہمیں ایک پاور ملتا ہے، طاقت ملتی ہے. اور اعلیٰ حضرت کا وہ مشن سمجھ میں آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے رسول اللہ کے دربار کی نوکری کی تھی. میرے آقا کی دربار کی نوکری کا صدقہ اللہ نے انہیں ایسے عطا کیا ہے. میں نے مصر جا کر دیکھا ہے، افریقہ میں دیکھا ہے، امریکہ وغیرہ ہم گئے نہیں، لیکن جانتے ہیں جہاں کہیں اردو بولنے والا ہو، بلکہ میں تو عربی دان لوگوں کو سناؤں. مصر کی سرزمین پر ہر جمعہ ایک جگہ مولود شریف ہوا کرتی تھی، ہم ہندوستانی طلبہ وہاں جاتے تھے. مصر کے رہنے والے استاد ہیں، جب محفل میلاد ختم ہوتی کہتے ہیں ہندوستانی طلبہ کو کھڑے ہو جاؤ، وہ پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ پڑھو. ہم پڑھتے تھے مگن ہو کر. ایک بار میں نے ان سے پوچھا تھا کہ حضور آپ کو سمجھ میں آتا ہے یہ سلام؟ یہ تو اردو میں لکھا ہوا ہے، اردو بولنے والے ہی پورا نہیں سمجھ پاتے، آپ سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں، عشق کی بولی ہر زمانے میں ہر جگہ ایک ہی ہوتی ہے. عشق میں بولا ہوا وہ کلام ہے، عربی ہو کہ ہندی ہو، دل کو سمجھ میں آنے لگتی ہے. میں یہ بات کہنے جا رہا ہوں میرے عزیزوں، اس رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اختلافات نظر نہیں آئیں گے، بات ختم ہو جائے گی. آج سے 2 سال قبل ایک کتا یہاں پر ہندوستان میں بھونکتا تھا، خنزیر کا بچہ جب نبی پاک کی شان میں بھونکتا تھا، اس فقیر نے اسے للکارا تھا. میرا نام، میری امیج لوگوں کے سامنے ہے، میں واقعہ تفصیل سے نہیں بتا رہا ہوں. میں اپنی بات آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں. جس وقت اس خبیث ملعون کو پکارا، آپ کو پتا ہے ہم تو ایک چھوٹے سے علاقے سے اس کو پکارے تھے، لیکن نشانہ سٹیک جا کر لگا، اور اس کے بعد کتا بلبلایا بھی، میدان میں آنے کی بار بار کوشش کرتا رہا، لیکن اب تک وجود نہیں ہے. لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا ہے مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے گزرے ہوں گے، ہر ملک سے، افریقہ سے، آسٹریلیا سے، نیوزی لینڈ سے، امریکہ سے، ہر جگہ سے لوگوں نے مجھے میسج بھی کیے، خطوط ارسال کیے، وہاں سے رسالے بھیجے اور داد و تحسین کے ساتھ دعائیں دی. لیکن ساتھ ایک بات میں بتا رہا ہوں، ان جماعتوں کے بڑے بڑے لوگ جن سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، ان کے بڑے بڑے امیروں نے بھی لیٹر پیڈ میں لکھ کر کے دیا، کہا مولانا آپ بریلوی ہیں، آپ سے ہمارا اختلاف ہے، لیکن جس نبی پاک کی شان کے لیے آپ کھڑے ہیں، ہم سب چھوڑ کر آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں. ہم آپ کے سامنے آج یہ بات کہہ رہے ہیں، اے سنیو، ہم تو دوسروں کو بلا بھی نہیں رہے، ہم تو تمہارے اتحاد کی بات کر رہے ہیں. لیکن اتحاد کا نقطہ ایک ہے، جب تک تم ایک ایک چھوٹے کھوٹے کو پکڑے رہو گے، ہر کوئی تمہارے ساتھ الجھتا رہے گا. اس عظیم درخت کو پکڑ لو جس کی جڑیں تحت الثری میں ہے، جس کی شاخیں اوج ثریا پر ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ کی ذات.
اس نام کو مضبوطی سے پکڑو جس کو اقبال نے کیا بہترین انداز میں بتایا، آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے۔ اگر یہ بات پر اتفاق ہو جائے ساری چیزیں بھول جاؤ گے، ساری چیزیں بھول جاؤ گے۔ میرے عزیزوں، آج مجھے اس بات پر کوئی بھی آپتی نہیں، ذرا برابر بھی جھجک نہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہو کہ ڈرے سہمے اسٹیج پر آئے ہوں گے، یہاں پر بڑے بڑے خانقاہ اشرفیہ کے سادات موجود ہیں، ان سے ہم یہ بات کھل کر کے کہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہم ڈرے سہمے اسٹیجوں پر جانے والوں میں سے نہیں ہیں، جہاں جا رہے ہیں کھل کر کے جاتے ہیں، اور یہ بات دیکھ کر کے جاتے ہیں جہاں میرے نبی کی عظمت بولی جائے گی وہاں ہم اپنی گردنیں جھکا کر جائیں گے۔ یہاں پر مشن اعلیٰ حضرت کو ترویج دیا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا وہی تو مشن تھا۔ کیا مشن تھا اعلیٰ حضرت کا جو آپ نے اپنی زندگی بھر دیا ہے؟ اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپ ہیں انہی کو سب کا، لو لگی ہے کہ اس در کے غلام چارہ درد رضا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا وہ مشن یہاں سے دیا جا رہا ہے۔ میں یہاں سے ایک مضبوط میسج دینا چاہتا ہوں، ہمارے سارے سلسلے یہ ہماری عظمت کے لیے، ہماری زینت کے لیے، لیکن سارے سلسلوں کی انتہا مدینہ طیبہ ہے، سارے سلسلوں کی انتہا مدینہ طیبہ ہے۔ تمہارا پیر جتنا بھی بڑا ہو، دیکھنے میں بہت بڑا بھی دکھتا ہو، لمبا چوڑا جبہ پہنتا ہو، بڑا امامہ بھی پہنتا ہو، سب کچھ ہو، لیکن اگر نبی کا وفادار نہیں تو وہ کتے سے ذلیل ہے، پیر نہیں ہے، وہ کتے سے ذلیل ہے۔ اور اگر تمہارا پیر پیوند لگے کپڑے الجھے بھال میں ہے لیکن اس کے سامنے بیٹھو تو نبی کی یاد آنے لگے، یہ سلسلہ حقہ کی علامت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارا محور ہے، معیار ہے۔ تم جہاں کہیں جا کر کے آؤ، گھوم کر کے آؤ، اس بات پر تمہیں آج جمع ہونا چاہیے، اس بات پر جمع ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بولو، ہر دل پر راج کرو۔ آج صدیاں بیت گئی، ایک کلام سب کو یاد ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں 2 سال پہلے کس کتے نے کیا بھونکا حضور کی شان میں، لوگ بھول گئے۔ ہو سکتا ہے، اور بھولنا بھی چاہیے، یاد رکھنے کی چیز ہی نہیں۔ آپ کو تو تھوڑا بہت یاد ہوگا، دلی سے بھونکتا تھا، کوئی لکھنؤ سے بھونکتا تھا، نبی کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ یہ تو تمہارے زمانے کی بات کہہ رہا ہوں، 2 سال میں بھول گئے، لیکن 1400 سال پہلے عاشق رسول نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت رسول اللہ کے صحابی ہیں، حضور کو دیکھ کر کہا تھا آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں۔ یہ کلام آج بھی گونجتا ہے، ہر ایک کو پتا ہے۔ پتا یہ چلا نبی کی عظمت بولنے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور بھونکنے والا موسم کے کیڑوں کی طرح غائب ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کون سی زندگی چاہیے؟ دیکھ لو، آپ کے سامنے مثالیں ہیں، اس لیے میں ذکر کرتا ہوں، ورنہ میں اپنے یہ مقدس اسٹیج غلیظ لوگوں کے ذکر سے ناپاک بھی نہیں کرنا چاہتا، کسی کے نام لے کر کے، ورنہ ڈر کی بات نہیں، ڈر سے نہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک رافضی کتا دین بدل کر نکلا تھا لکھنؤ سے، دھرم پریورتن اور میڈیا کی سرخیاں بٹورنے کے لیے ہاٹ کرسی پر جا کر بیٹھ کر، یہ سب پروپیگنڈا ہے۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ کھلبلی مچ جائے گی 30 کروڑ مسلمانوں، ارے ایک بڑا آدمی دین چھوڑ کر چلا گیا، مسلمانوں سے ہٹ کر کے دوسرے دھرم میں چلا گیا، نام بھی بدل لیا، دھرم بھی بدل لیا، سب چھوٹ گیا اور گیا 6 مہینے تک دھوتیوں کے نیچے ان کا فضلہ چاٹتا رہا، اور اس کے بعد پتا چلا کہ پجاریوں نے کک مار کر نکال دیا۔
ختم ہو گیا 6 مہینے کے بعد آ کر ایک گوفے میں بیٹھ کر ویڈیو بنانے لگا مکھیہ منتری جی پردھان منتری جی میرے جان کو بچا لو 6 مہینے میں ہی تمہارا یہ حشر ہو گیا دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا تھا یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ بس یہ دولت تمہارے اندر آ جائے جب ممبروں کے قریب ہو جاؤ جب کبھی مساجد یا خانقاہوں کے قریب ہو جاؤ اولیاء کاملین کا ادب اپنی جگہ پر وہ اصل نہیں ہے اصل وہ رسول اللہ کی ذات